الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر والقيا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ہفتے کو جہاں سے تلاوت ہم نے بند کی تھی وہیں سے آج پھر ہم نے شروع کی ہے اور یہ جو آیات مبارکہ ہیں بڑی توجہ سے رہتے ہیں اور اس قصے کو سورہ یوسف کے اندر جو یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے اس قصے کو اللہ نے آسر القصص کہ جو قصے قرآن میں بیان ہوئے ہیں پیچھے ہم نے پڑھے ہیں سارے یا اور بھی آئیں گے یا موسیٰ کا قصہ ہے یا ذوالقرنین کا قصہ ہے پیچھے ہم نے پڑھ لیا تھا یہ سب سے اہم آسر خوبصورت یہ وہ قصہ ہے کہ جس کو اس سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا صرف بنی اسرائیل کے کچھ یہودی لوگ جانتے تھے تو وہی سوال کیا تھا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ بتائیے کہ مصر میں یہودی بنی اسرائیل کیسے داخل ہو تو ان کا یہ گمان تھا کہ یہ قرآن جو ہے جیسے سورہ فرقان کے اندر آتا ہے کہ یہ قرآن جو ہے ان کو کوئی سنا دیتا ہے اور پھر یہ اس کو یاد کرتے ہیں پھر یہ اگر ریڈ بکرۃ وسیلہ صبح شام اس کو سکھاتا ہے اور پھر یہ آگے جاتا ہے یہ ہم یہاں سے جائیں گے اور پھر کسی یہودی عالم سے پوچھیں گے تو پھر آگے جواب تو اللہ نے اس کے اندر کوئی سیکنڈ کا توقف نہیں کیا اور یہ ایک جو اللہ کی شان ہے کہ اللہ قریب مجیب قریب بھی ہے اور مجیب بھی ہے جواب دینے والا اگر ہم کوئی سوال جواب اللہ کی ذات کریم سے گزارش کرتے ہیں عرض کرتے ہیں درخواست کرتے ہیں تو ہمیں ہمارے اندر وہ کوئی محسوسات نہیں ہے
وہ حص نہیں ہے، وہ تقوی کا معیار نہیں ہے کہ ہمیں محسوس ہو کہ اللہ نے جواب دیا ہے۔ لیکن اللہ نے یہ کہا ہے کہ وہ قول کا حق ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری بات کا جواب دوں۔ تو اس لیے جب بھی کوئی دعا، جب بھی کوئی ندا، جب بھی کوئی آرزو، جب بھی کوئی گزارش، جب بھی کوئی معروضات اللہ کے سامنے پیش کرنی ہو تو یہ توقع رکھو، یقین کامل رکھو کہ آپ کی بات کو اللہ سن رہا ہے، جواب بھی دے رہا ہے۔ لیکن اس کے احساس آپ کو اندر حص ہونی چاہیے کہ وہ لطیف سا ایک دائرہ ہے جو اللہ نے کھینچا ہوا ہے۔ اگر وہ حص آپ کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر آپ کی جو سینے کی کثافتیں ہیں وہ ساری دور ہو جائے اور تقویٰ آپ کا بہت بلند ہو۔ یہ جب وہ پہلے ساری یہ باتیں بیان ہو گئی کہ آپ کنویں سے بھی نکل آئے اور پھر آپ وہ مدین والوں نے آپ کو پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد پھر آپ کو فروخت کر دیا، اور فروخت جس کے پاس کیا اس کو عزیز، بعد میں اس کا نام عزیز بھی آیا ہے اور کوئی اس کو دوسرے نام سے بھی پکارا۔ وہ زلیخا ان کی بیوی تھی اور وہ سلطنت مصر کے ایک اہم عہدے کے اوپر فائز تھے، اور ان کی تفسیر کے اندر آتا ہے کہ اولاد نہیں تھی، اور اب ان کی کافی دیر شادی، اس کی عمر زلیخا کی اس وقت 40 سال کے قریب تھی، اور آپ یوسف علیہ السلام کی عمر اس وقت تقریباً 20 سال کے قریب تھی۔ تو جب آپ ان کے گھر آئے تھے 15 سال کے تھے، 14-15 سال کے، تو اب وہ آپ ان کے گھر آ گئے ہیں، اور گھر آنے کے بعد آپ اپنی زندگی کی بہار جو ہے وہ وہاں تربیت اللہ نے، کیونکہ آپ کو سلطنت کا مالک بنانا تھا، اس لیے اللہ نے پہلے آپ کی تربیت کی کہ محل کے اندر کیسے رہا جاتا ہے، سویلائز سوسائٹی کے اندر کیسے کام کیا جاتا ہے، اور سلطنت کے کام کیسے کیے جاتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک بات بتا دی جس کی بنیاد کے اوپر ساری چیزیں بنیاد کرتی ہیں، اور وہ تھی کہ اللہ نے آپ کو آتینہ حکم و علم، حکم کہتے ہیں نبوت، اور علم کہتے ہیں کہ پھر نبوت کا علم، آپ کو یہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا تھا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کہ یہ جزا فضا نہیں کیا، رونا دھونا نہیں کیا، اپنی جو آزمائش تھی کہ بیٹے بھائی لے آئے ہیں اور پھر کنویں میں پھینک دیا ہے، پھر وہاں سے آ گئے ہیں اور پھر بک گئے ہیں، اور خریدنے والا بھی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ غلام نہیں ہے، یہ تو کسی اعلیٰ خاندان کا، کسی اعلیٰ خاندان سے یہ فرد ہے، اس کا چہرہ چمکتا ہے، دمکتا ہے، اور جو غلام ہوتے ہیں وہ تو مرجائے سے ہوتے ہیں، اور یہ تم نے کہیں سے چوری کر لی۔ لیکن وہ خرید لیا، اور خریدنے کے بعد پھر اپنی بیوی کو یہ کہا کہ اس کو ذرا سنبھال کے رکھنا، اور یہ بھی ساتھ میں کہا کہ اس کا اکرام کرنا، عزت کرنا، اور جہاں یہ رہے گا، جس کمرے میں یہ رہے گا اس کا بھی اکرام کرنا، اس فضا کا بھی اکرام کرنا جہاں یہ رہے گا، کیونکہ اس کی شکل ایسی ہے کہ یہ مجھے اس کا ستارہ، اس کا چہرہ جو ہے، اس کا جو پیشانی ہے وہ چمکتی نظر آتی ہے، تو یہ بہت ہی اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ جب آخر میں جا کے آپ نے یہ بتایا تھا کہ میرے آبا و اجداد جو ہیں، ابراہیم میرے دادا ہیں، جو اسحاق میرے دادا ہیں، ابراہیم میرے پردادا ہیں، یعقوب علیہ السلام میرے باپ ہیں، کہ نبیوں کی پوری ایک لڑی ہے۔ بعد میں جب جیل میں وہ آئے تھے نا، اور تو زکانے ہی جو آئی کی روٹی جو اس نے پوچھا، میں دیکھ رہا ہوں وہ آگے خواب بھی اس کی قید خانہ جیل کے جو ساتھی ان کی بھی کہانی آئے گی۔ یہ خواب جو ہے میں نے پہلے بھی عرض کر دی تھی کہ خوابیں سچی بھی ہوتی ہیں، اور اس کو سمجھنے کی بھی یہ 3 خوابوں کا یاد ذکر ہے۔ نبی کی ذات پہلے خواب دیکھتی ہے، پھر دوسرے نبی کو بتاتے ہیں، اور دوسرا نبی اس کی تشریح کرتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اپنے بیٹے اپنے بھائیوں کو اس کا بتانا، کیونکہ تو رشد و ہدایت کا مالک بننے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا حکموں کا علم وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم نیکوکاروں کو اجر عطا کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں نیکی ہو سکتی ہو کریں، بلائی ہو سکتی ہو کریں، خیر خواہی ہو سکتی ہے کریں، جہاں کہیں تھوڑی سی تکلیف بھی پہنچتی ہے،
رشتہ داروں کی طرف سے بھی پہنچتی ہے، دوست احباب کی طرف سے بھی پہنچتی ہے کہ یار میں تو اس کے ساتھ کارروائی کر رہا ہوں، یہ مجھے تکلیف پہنچا رہا ہے، تو اس کے اوپر صبر کرے، اور جو صبر کرتا ہے اللہ کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ جس کے ساتھ اللہ ہو بس یہ محسوس کرنے کی بات ہے، جو محسوس کر لے گا پھر اس کی دنیا جو ہے نا وہ اس کو دنیا ہے۔ تو اب جس کے گھر میں وہ رہتا تھا اس خاتون نے راوت التی هو فی بیت عن نفسه وغلقت الابواب وقالت اعتلت، کہ ایک دن ایسا ہے، پہلے ہی دن وہ ڈورے ڈال رہی ہوگی، کیونکہ آپ کا حسن تو ایسا تھا کہ کمرے میں بٹھاتے تھے تو باہر اس کی روشنی آتی تھی، تو وہ پہلے سے اس پر اوپر ڈورے ڈال رہی تھی، تو ایک دم تو یہ نہیں ہو گیا، بلکہ پہلے سے آہستہ آہستہ وہ کوشش کر رہی تھی کہ شاید یہ میرے ڈب پہ آ جائے۔ تو جب اس نے دیکھا تو پھر اس نے کہا وہ آہستہ آہستہ کا بلایا پسلایا جس کے گھر میں آپ رہتے تھے نفس ہی اپنے نفس کے اوپر وکر لگاتے لگا، اور پھر اس نے ایک دن کیا کیا کہ دروازے بند کر دیے، اور دروازے بند کر کے وکالت ہے تلک اس طرف آ جا، اور پھر آگے یوسف علیہ السلام کا ذرا جواب سنیں، ذرا غور سے سنیں، قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا، اللہ اکبر۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، میرے رب نے تو مجھے اچھی منزلت بخشی ہے، مجھے نبوت دی ہے، مجھے معاملہ فہمی دی ہے، مجھے جو لوگوں کی تہ تک معاملات کے تہ تک پہنچنے کی مجھے صلاحیت اللہ نے بخشی ہے، تو مجھے تو کس طرف راغب کر رہی ہے۔ لیکن ایک ذرا دیر میں رکھیں کہ یونس علیہ السلام کا قصہ ہم نے پڑھا کہ 3 دن پہلے عذاب آنے سے پہلے 3 دن اپنی امت کو چھوڑ کے چلے گئے، اور پھر وہ دریا میں یا سمندر میں چلے گئے، اور پھر وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اور پھر انہوں نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ لا الہ الا کوئی نہیں ہے، انت سبحانک تو بزرگ برتر پاک صاف ہستی ہے، میں ہی گناہ گار ہوں، مجھ سے یہ کوتاہی ہو گئی کہ میں تیرے حکم کی حکم عدولی کر کے 3 دن پہلے ہی نکل آیا۔ تو واحد قوم ہے، واحد امت ہے یونس علیہ السلام، الا قوم یونس، بڑا آپ نے پیچھے سورہ یونس کے اندر سوائے یونس علیہ السلام کی امت کے کسی کے اوپر بھی جب عذاب آیا تو وہ ٹلا نہیں، لیکن یونس علیہ السلام کی قوم کے اوپر 3 دن پہلے کبھی چھوڑ کے پیغمبر چلے گئے تھے، اس لیے حکم نہیں آیا تھا نا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ہجرت کا نہیں آیا جب تک تو آپ یہیں رہے، اور جب ہجرت کا حکم آیا تو پھر آپ نے اللہ نے اعلان کروایا سورہ بنی اسرائیل کے اندر، کہا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اب اعلان کر کے جایا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اب حق آ گیا ہے اور جھوٹ مٹ گیا، اور جھوٹ مٹنے کے لیے وَجَعَلْنِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور مجھے وہاں رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، مجھے جہاں بھی داخل کر میرے مولا سچائی کے ساتھ داخل، جہاں سے نکال رہا ہے وہاں سے بھی سچائی کے ساتھ نکال، جیسے سورہ توبہ میں اے اللہ نے پڑھا ہم نے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، اے ایمان لانے والے، دوسروں کو نہیں کہا، سچے لوگوں کے ساتھ ہو۔ اب جو آپ سچائی کے ساتھ ہو گئے، جو لوگ بیٹھے ہیں باہر جا کے دیکھیں کیا حالات ہیں ہمارے، تو جب تک ہم اللہ کی رسی کو نہیں فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم، جب تک ہم اللہ کی رسی کو نہیں پکڑیں گے، دین کے اوپر نہیں چلیں گے، اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کریں گے، ہم فلاح نہیں پا سکتے۔ دنیا کی مال و دولت آ جائے گی، سکون چلے گا، کیونکہ سکون کا تو اللہ نے فرما دیا لا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ ذکر کے ساتھ یہ دل جو ہے وہ اطمینان پاتا ہے۔ ہاں دولت ہوگی، کبھی بیماری آئے گی، کبھی فکر آئے گی، کبھی دولت سنبھالنے، کبھی اولاد میں کمی، کبھی ماں باپ کی طرف سے، کبھی بھائیوں کی طرف سے، کئی چیزیں آئیں گی، لیکن جو لوگ اللہ کے ذکر کے اندر مشغول ہوتے ہیں اللہ ان کو اپنا بنا لیتا ہے، جن کو اللہ اپنا بنا لیتا ہے پھر ان کو کسی چیز کی فکر نہیں ہے۔ اللہ فرمایا پھر یوسف علیہ السلام قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میرے رب نے تو مجھے اچھی منزلت دی ہے اور میں یہ کام کروں، ایسے ظالم بھی بلا نہیں پیدا کروں۔ پیغمبر کا اعلان کہ ایسے ظالم
جو حکم ملے، نبوت ملے، سب کچھ پاس ہو، برہان بھی دیکھ لی ہو، اور پھر یہ کام جیسے تلمود کے اندر جو بائبل میں بھی ہے، تلمود میں بھی اس کے علاوہ انہوں نے دوسری تشریح دی ہے کہ وہاں یعقوب علیہ السلام کو نظر آئے اور انہوں نے منہ میں ہاتھ میں ڈالا اور ان کے لیے ایسے انتشار ہے، لیکن یہ قرآن کی نص کے خلاف ہے۔ قرآن نے اسی کی بات کی کہ یوسف علیہ السلام نے قال معاذ اللہ انہ ربی آسن مسوا، مجھے تو ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہم شیطان رجیم سے پناہ چاہتے ہیں اللہ کی، تو معاذ اللہ کی پناہ چاہیے، انہ ربی، میرے رب نے آسن مسوا انہ لا یفلح الظالمون، کہ مجھے کنویں سے نکال کے مجھے محل میں رکھا، سلطنت کے بادشاہ کے گھر میں رہ رہا ہوں، اور پھر بھی میں اگر یہ اللہ کا احسان مد نہ ہوں تو پھر میں اگر ایسا ظالم ہوگا کہ ظالم جو ہے وہ قرار نہیں لے وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ۔ اب ذرا یہ نازک سا ذکر ہے، بڑا نازک، پیغمبر جو ہے وہ کرائٹیریا کیا کسوٹی ہے، پیغمبر سے کسی قسم کی کوئی اگر خدا نہ خواستہ کمی کمزوری واقع ہو جائے تو ساری امت کے اندر وہ کمی کمزوری پھیل جائے، اس لیے پیغمبر جو ہے اللہ کی ڈائریکٹ نگہداشت کے اندر، جیسے سورہ تحریم میں مشاہد کا معاملہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہلیہ کے کہنے کے اوپر وہ اپنے حرام قرار دے دیا، تو سورہ تحریم پوری نازل فرما دی کہ یہ تو پھر یہ حلال کو حرام قرار دے دیا جائے گا آپ کے کہنے کے، اس لیے حرام اور حلال کا اختیار جو ہے اللہ کے اختیار، حرام اور حلال اللہ کے اختیار، جس کو اللہ نے حلال کیا وہ حرام نہیں ہو سکتا، اور جس کو اللہ نے حرام کیا ہے وہ حلال نہیں ہو سکتا، اس لیے وما اہل لغیر اللہ، جو غیر کے لیے کوئی چیز دی جاتی ہے، قربانی دی جاتی ہے، قدم پڑا جاتا ہے کہ یہ فلاں صاحب کو پہنچے، فلاں کے لیے فلاں کے، وہ کوئی سب وما اہل لغیر، کوئی چیز حلال نہیں ہے سوائے اللہ کے نام سے، قربانی اللہ کے نام سے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، میری زندگی، موت، عبادت، قربانی سب کچھ اللہ کے لیے، اور جو اس نہج میں انسان پہنچتا ہے وہ پھر آگ میں کودتا ہے تو آگ اللہ کو اللہ کہتا ہے یا نار کونی کرتا ہے سلام علیکم، پھر وہ آگ میں کودتا ہے تو آگ کو حکم ہوتا ہے جلتی رہے لیکن ایسے بن جیسے پھول اور گلزار ہوتی باغات ہوتے ہیں، تو پھر علیہ السلام آگ کے اندر ایسے ہی ٹہل رہے تھے جیسے باغ کے اندر لوگ سیر کرتے ہیں، یہ ایسی کیفیت ہے کہ جو انسان محسوس کرے اس کو اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ، اس کی طرف بڑھی، اور یوسف بھی بڑھتے اگر اپنے رب کی قربان نہ دیتے، یہ وہ نازک مسئلہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ نے نبی گناہ کے اوپر قادر ہے، لیکن اللہ نبی کو گناہ کرنے نہیں دیتا، اس لیے کہ نبی جو ہے وہ کسوٹی ہے، امت کے لیے کسوٹی ہے، کسوٹی جیسے سونے کو رگڑ کے پرکھتے ہیں نا کہ سونا صحیح ہے، ہمارا دین جو ہے، ہماری اتباع جو ہے نبی کی اتباع، اور نبی کی اتباع ہی ہمارا دین ہے، اور نبی کے نقش قدم پہ ہم چلیں گے تو جنت میں جائیں گے، ورنہ ہم نہیں جا سکتے، اس لیے اللہ نے ہر ڈائریکٹ نبی کی جو ہے نا نگہداشت کی، کوئی ادھر ادھر نہیں، صراط مستقیم سے ادھر ادھر نہیں ہلنے دیا، لولا ان را برہان ربہ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء انہ من عبادنا المخلصین، ایسا ہوا تاکہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو دور کر دیں۔ یہ آیت مکمل کر لیں اگر جہاز تو آپ کیجیے۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسا اللہ نے اپنی برہان دکھائی، بدی اور بے حیائی کو دور کر دیں، در حقیقت وہ ہمارے چنے ہوئے چنیدہ علیہ السلام اللہ کے چنیدہ مخصوص پیغمبروں میں سے، پیغمبر یہ کیا محسوس کر رہے ہیں کہ یار میں وہ کنان کے اندر ایک جنگل کے اندر رہتا تھا، وہاں سے میرے بھائیوں نے مجھے کنویں میں ڈال دیا، میرے باپ کو برگلا کے، اور پھر میرے کنویں سے مجھے نکال کے خرید کے لے گئے غلام بنا کے،
اور پھر اللہ نے مجھے اس محل میں پہنچا دیا، تو میں اللہ کا شکر گزار آنے کی بجائے میں اللہ کی نافرمانی کے اندر الجھ جاؤں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ جب وہ سارا ہو گیا تو اللہ نے فرمایا کہ وہ چنے ہوئے آدمی ہوں اس کا آخر کار یوسف، اور وہ آگے پیچھے دروازے کی طرف آ گئے، وَاسْتَبَقَ الْبَابَ۔ اور وہ منظر ہے، اب ذرا تھوڑا اس منظر کے اوپر غور کریں۔ گناہ گار انسان ہے جو دنیا دار ہے، اس کے لیے یہ منظر ہے۔ آپ اس منظر کو ذرا سامنے لائیں کہ وہ پیچھے بھاگ رہی ہے، یوسف علیہ السلام آگے بھاگ رہے ہیں، وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْقِيَ سَيَّدَهُ لَدَى الْبَابِ۔ اب وہ بھاگے ہیں، اللہ نے کہا تیرا کام بھاگنا ہے، دروازہ کھولنا میرا کام ہے، تو بچنے کی جستجو کر، تو مسجد میں آنے کی کوشش کر، نماز پڑھانا میرا کام ہے۔ آپ جتنے ساتھی یہاں بیٹھے ہیں ایک تجربہ کرتے ہیں، رات کو آپ آیت الکرسی پڑھیں، سورہ ملک پڑھ کے، آیت الکرسی پڑھ کے، سورہ ملک پڑھ کے اللہ سے فریاد کرے پروردگار اپنے دربار میں صبح پڑھنے کی توفیق دے، بالکل کوئی چیز بھی نہ لگائے، کوئی الارم نہ لگائے۔ میں انشاءاللہ میں پکا یقین ہے، مجھے تجربہ ہے کہ اللہ آپ کو خود بخود جگا دے گا، کھڑے ہو جاؤ، آ گیا ہے، تو نے کہا تھا مجھے رب آئینی الی ذکرک، اس نے عبادت کر کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی توفیق کے بغیر تو ہم کھڑے نہیں نہ ہو سکتے، وما توفیقی الا باللہ، تو توفیق اس کی اللہ سے مانگنی چاہیے کہ پروردگار مجھے اپنی بندگی کی توفیق عطا فرما دے، مجھے اپنی غلامی کی توفیق عطا فرما دے، مجھے اپنے حبیب کی اطاعت نصیب فرما دے، مجھے اپنا خوف عطا فرما دے۔ پھر دیکھتے ہیں آپ کی کایا کیسے تبدیل ہوتی ہے، آپ کا دل کیسے تبدیل ہوتا ہے، آپ کی زبان کیسے تبدیل ہوتی ہے، آپ کا دماغ کیسے تبدیل ہوتا ہے، آپ کے اوقات کیسے تبدیل ہوتے ہیں۔ پھر لوگوں کی گفتگو آپ کو اچھی نہیں لگے گی، یہ مذاق ٹھٹا الٹی گٹی سیدھی بہتی ہوئی باتیں آپ کو اچھی نہیں لگے گی، کیونکہ پھر آپ کو اللہ کے کلام میں چاشنی نظر آتی ہے، اللہ کے کلام میں آپ کو مٹھاس نظر آئے گی، اللہ کا کلام آپ کے دل کے اندر اترے گا، اور جب آپ کا اللہ کا کلام آپ کے دل کے اندر اترے گا تو اس کی کیفیت بدل جائے گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہ آگے یوسف علیہ السلام اس نے کبھی پیچھے سے پیر کر پانا دروازے پر دونوں نے دیکھا تو وہ وزیر مصر کھڑا اور ساتھ اس میں ایک اور بھی ساتھی۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ ایک ننھا بچہ تھا پروڑے کے اندر، جو ابن کثیر میں بھی لکھا ہے، تلمود میں بھی، جو زبور میں بھی ایسی باتیں لکھی ہیں، لیکن قرآن اس کی نفی کرتا ہے۔ قرآن نص کی نفی نہیں ہم کر سکتے، جو نص ہے قرآن ہے وہ صحیح ہے۔ تو وہ دیکھا تو اس نے فوری طور پر عورت نے کیا، ما جزاء من اراد بأہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب الیم۔ فوری طور پہ عورت نے کہا کہ جو تیری اہلیہ کی طرف، تیرے گھر والوں کی طرف بری نظر سے دیکھے یا برے ارادے کی طرف کرے، اس کے لیے کیا سزا؟ فوری طور پہ اس نے وہ بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ یا تو اس کو جیل میں ڈالا جائے یا عذاب الیم، یا دردناک اس کو سزا دی جائے۔ قال خیر ربنی، اب مظلوم اور مجبور غلام کے بکا ہوا سچائی کا فیکٹر بن کے بولتا ہے، کھڑا ہو کر، یہ عورت ہے جو مجھے اصلاح رہی ہے، یہ مجھے کہہ رہے ہو وشاہد شاہد من آلنا، اور پھر وہی جو ساتھ کھڑا کہ رشتے داروں میں سے جو آپ مصر عزیز مصر کے ساتھ آ رہا تھا، وہ اس نے گواہی دینی شروع، ان نکانا قمیص، ایک کلیہ ہوتا ہے کہ اگر اس کی قمیض خود من قبل، اگر اس کی قمیض آگے سے بڑھی ہے فسدا کر، تو پھر تیری بیوی سچی ہے، وہو من الکاذبین، تو یہ جھوٹوں میں سے، وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اگر اس کی قمیض پیچھے سے بڑھی ہے فَكَذَّبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر اس کی قمیض پیچھے سے بڑھی ہے تو یہ سچا ہے، اگر اس کی قمیض آگے سے بڑھی ہے تو تیری بیوی جھوٹی ہے اور وہ جھوٹوں میں، تو یہ سچوں میں شمار ہے۔ اللہ نے کہا فلما رأى قمیصہ، جب قمیض لائی گئی، قُدَّ مِن دُبُرٍ، دیکھا تو قمیض پیچھے سے بڑھی ہوئی تھی، قال إنه من كيدكن، اس وقت معاشرہ، اس وقت جو سوسائٹی تھی بالکل ایسے جیسے مغرب کا، اگر کسی نے یورپ کا دیکھا ہو، جیسے یورپ کے اندر بے حیائی اور بغیرتی عام ہے، اسی طرح اس وقت کی بے حیائی اور بغیرتی عام، اس لیے انہوں نے کوئی غصہ نہیں کیا اور کہا
قال انه من کیدکم ان کیدکن عظیم، بے شک یہ تیری جو ہے نا چال ہے اور عورتوں کی چالیں ہیں بہت زیادہ چلاکی ہوتی ہے. تو اللہ نے فرمایا یوسف آ رہے، اب وہ خود ہی فیصلہ کرنے والے نے کہہ دیا اے یوسف علیہ السلام آرز دفع کر، لعنت بھی ہے جن کے اوپر، آرز ان ہذا، اس سے بھول جا، چھوڑ دے، واستغفری لذنبک، اور اس کے کہا عورت کو کہ اپنے گناہ سے معافی مانگ، انک کنت من الخاطئین، بے شک تو ہی خطا کار ہے. اور یہ انصاف ہو گئی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات کریم ہمیں قرآن کو سمجھیں اور عمل کرنے کی توفیق عطا صدق اللہ العظیم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللہ ہمیں قرآن کو سمجھا دے، اللہ اس قرآن کو ہمارے سینے پر نور بنا دے، اللہ اس قرآن کی برکت سے ہماری بخشش کرنا، اللہ اپنے حبیب کی اطاعت عطا فرما، اللہ اپنا خوف عطا فرما، اللہ جتنے ساتھی عزیز و کارب یہاں تشریف لائے ہیں اللہ ان کے گھروں میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ جتنے عزیز و کارب بیمار ہیں سب کو شفا